وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں غیر قانونی ترمیم کی گئی ہے اس کو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کرتے اور ایسے میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ بخاری صاحب، اب علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ورکرز ایک بار پھر دوبارہ نکلے اور ہمارے ساتھ چلے، ڈی چوک جائیں گے، بڑا احتجاج کریں گے ان آئینی ترامیم کے خلاف۔ دیکھیے، گنڈا پور صاحب یہ سارے بیانات اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے بانی جو ہیں اس کے ساتھ ابھی تک لائل ہیں۔ اچھا، یہ جو رات کی تاریکی کے تانے دے رہے ہیں نا دوسروں کو، 2 دفعہ تو رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے ہیں نا خود، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں گئے تھے، پھر وہ بعد میں بتاتے ہیں میری بریفنگ ہوئی تھی۔ جی، تو ایک تو ان کا ایشو یہ ہے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، انہیں 3-4 اطراف کو خوش کرنا ہوتا ہے، یعنی 3-4 سیٹ آف پیپلز کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ پہلا بانی پی ٹی آئی، اس کی خوشنودی کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جی، دوسرا ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی، اس کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر پریشر ہے۔ تیسرا ان کی اپنی حکومت چلانے کے بجائے وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ لوگ جہاں یہ روپوش ہو کے جاتے ہیں، چوتھا۔ جی، تو 4 اطراف کو بیچارے کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے بیان تو دے گا نا کہ نہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے بیان کا، نہ کوئی اس کا وہ جس کو کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ لیکن 2 باتیں میں جو ہے وہ بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 4 مرتبہ آپ نکلے ہیں، 4 مرتبہ آپ نے دھمکی دی تھی کہ پورا پاکستان ابل پڑے گا۔ جی، جو آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ چنگی نمبر 26 پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کتنے لوگ آئے تھے۔ پھر اس کے بعد لاہور میں ہوا، ایک دفعہ ہوا، پھر دوسری دفعہ ہوا، پھر اب آپ اسلام آباد چڑھ دوڑنے گئے تھے، آپ کا خیال تھا کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو جائے گا اور پورا ملک جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو یہی کچھ آپ کی اس دفعہ کی دھمکی جو ہے اس کا بھی حشر ہونا ہے۔ کیوں؟ ہم تھوڑا سا ریالٹی بیس انالیسس کر لیتے ہیں۔ 4 مرتبہ جو میں نے جس کے حوالے دیے ہیں، کون لوگ آئے؟ کے پی کے سے۔ جی، کے پی کے سے کون لوگ آئے؟ افغان دیہڑی دار پکڑے ہوئے ہیں نا 26 بندے، ٹھیک ہے؟ جی، تو جو آپ کا یہ خواب ہے کہ باقی کے صوبوں سے بھی لوگ نکل کے آئیں گے، نہ پنجاب سے کوئی گیا، نہ سندھ سے کوئی آیا، نہ بلوچستان سے کوئی آیا، یہ ریالٹی چیک ہے، یہ بالکل کوئی میں بڑھ نہیں مار رہا ہوں۔ اب پھر آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، تو پاکستان کو بلاک کرنے کی آپ کی خواہش جو ہے، آپ پہلے کے پی کے تو بلاک کر لینا، باقی کو تو چھوڑ دینا۔ آپ نے اگر بڑا احتجاج کرنا ہے آپ اپنے صوبے میں کر لینا، جہاں آپ وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں تو آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ دیہڑی دار لوگ لے کے آپ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہڑتال کی کال کہہ لیں، احتجاج کی کال کہہ لیں، ملک بند کرنے کی تحریک کہہ لیں، جو بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خان صاحب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کہ اٹس می اونلی who can take people out۔ آپ کو یاد ہے اس نے حماد اظہر کے ساتھ کیا کی تھی؟ جی، 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 بالکل۔ اس نے کہا بڑھ کے مارنا پڑا، ٹھیک ہے باہر نکلنا، باہر آنا، آئے پھر حماد اظہر نہیں آئے نا۔ تو اس لیے وہ پنجابی زبان کی مثال ہے اندھوں میں کانا راجا، وہ میرے خیال سے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اگر کوئی 4 بندے لے کے نکل سکتا ہے تو وہ ہے یہی۔ یہ تو ہمیں بالکل مان لینا چاہیے۔ اب 4 بندے نکلیں گے ان کے پیچھے؟ وہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ کر کے تو آئیں گے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اکیلے منہ اٹھا کے چل پڑیں گے۔ لوگ پہلے بھی ان کے ساتھ آئے جیسے بھی لوگ تھے، لیکن یہ بندے تو لے کے آئے نا جی۔ لاہور کا جلسہ دیکھ لیں آپ، اسلام آباد کا جلسہ پہلا دیکھ لیں، دوسرا دیکھ لیں۔ لیکن اس بار پارٹی ورکر ناراض ہوا ضرور ہے علی امین گنڈا پور سے، جنہوں نے لاسٹ پارٹی ورکر نہیں ناراض ہوا، بہت سارے لوگ ناراض ہوئے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جن کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کیا تو خیر بہت سٹرونگ ہو جائے گا، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وفا نہیں نبھائی۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ جناب جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کو ہم نوٹس دے رہے ہیں، ان کو ہم انکوائری کریں گے اور ان کو ہم نکال دیں گے پارٹی سے۔ دیکھیے، جو آپ نے پروپیگنڈا کیا تھا نام لے لے کے لوگوں کا، اس میں سے کیا نکلا؟ آپ نے کہا ڈاکٹر زرکا اغوا ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر وہ سلیم شاہد صاحب ہیں، ان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور آپ نے ان کو غدار تک قرار دے دیا۔ وہ پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے، ووٹ ڈالنا تو چھوڑ دیں، بڑی بات ہے۔ the worst example is زین قریشی، جی 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 بالکل، جس کی بیوی کو
جس کو خود انہوں نے اغوا کرایا وہ نکل کے کیا کہہ رہا ہے. میں تو ابا حضور کے کہنے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے روپوش ہوا تھا کہ کہیں مجھے یہ بھی نہ اٹھا لیں اور مجبوراً مجھے ووٹ نہ دینا پڑ جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ان کے بیانات میں کون سی جان رہ جاتی ہے باقی. ٹھیک ہے جی. یہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں یہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں نا, سودا زیادہ دیر بکتا نہیں کیونکہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف جناب رات کی تاریکی کا انہوں نے کہا جی کہ شب خون مار دیا جناب جی. یہ رات کی تاریکی میں شب خون مارنے کی مثال جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہے. اس سارے پروسیس کا حصہ آپ رہے جی. 3 مہینے سے یہ قصیہ چل رہا ہے, 2 مہینے سے تو ایکٹیولی چل رہا ہے. شب خون کون سا ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں شب خون مارنا؟ تو آپ کے پاس لفاظی کا ذخیرہ ہے, آپ جو چاہے اس کو جس طرح چاہے اس کو آپ استعمال کریں. ابھی بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جب تک حکومت کو ہم گھر نہیں بھیج لیتے تب تک احتجاج جاری رہے گا. دیکھیے یہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ 4تھی 5ویں دفعہ دھمکی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ان ترامیم کو ہم انڈو کر دیں گے. سو لیٹس ویٹ وین دے کم بیک ٹو پاور. ٹھیک ہے. پہلے خان صاحب کو باہر آنا ضروری ہے تبھی تو پارٹی کو کوئی جتوائے گا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں میرا خیال ہے ان کی بڑکوں کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اور پارٹی بھی اب ان کو کوئی بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتی ہے, اس لیے کہ پارٹی کے سیریس حلقوں میں اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بھائی 2 دفعہ غائب ہو کے کہاں گئے تھے اور پھر یہ کیسے کے پی کے کی اسمبلی میں پہنچے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پارٹی کے انر کارڈر کے اندر بڑی سیریس گفتگو بھی ہو رہی ہے. لیکن بخاری صاحب یہ جو نورین نیازی صاحبہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پارٹی قیادت پر پورا بھروسہ ہے. دیکھیے نورین اب نئی بہن ہیں, جو نئی بہن سے مراد ہے پہلی دفعہ پکچر میں آئی ہیں. پچھلے 2-3-4 روز سے ان کا نام آ رہا ہے. جو انہوں نے ہی وہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ ان کی بجلی بند ہے, ان کی بری حالت ہے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کے اوپر یہ ہوا ہے. وہ سارا کچھ جو ہے وہ جھوٹ ثابت اس لیے ہو گیا کہ جو بندے ان کو مل کے آئے ہیں ان میں بیرسٹر گوہر واز دا فرسٹ پرسن جس نے وہ رپورٹ ڈاکٹرز کی تھی وہ اپنے انٹرنیٹ اس کے اوپر لگا دی تھی, سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر, جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی ماشاءاللہ بالکل فائٹنگ فٹ تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد پھر 2 ڈاکٹروں نے معائنہ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, میں آپ کو وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بندے میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ میل ٹریٹ کرے عمران خان صاحب کو. یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ذرا یہ نورین صاحبہ کی بات کر لیں. وہ جو بھروسے والی بات آپ نے کی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, پارٹی میں دھڑے بندی ہے, پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل جاری ہے. جس پارٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اس کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ کتنا کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے بالکل سامنے ہے. میں نے آپ کو بالکل ٹھیک کہا تھا, الٹیمیٹ فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے, لہٰذا جتنی بھی پارٹی کی قیادت تھی انہوں نے وہ ساری 26ویں ترمیم کے پروسیس میں شرکت کی, لیکن الٹیمیٹلی جب وفد ان کے پاس لے کے گیا کہ جی ہم نے کر لیا ہے تو دے گاٹ اے شٹ اپ کال, اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے. یہی حال ہوا اس کمیٹی کا جس کے اندر 3 بندوں کے نام دیے اور پھر الٹیمیٹلی جانے سے انکار کر دیا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ the بانی پی ٹی آئی has no faith in the decisions taken by the people under his nose. بالکل. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیل والوں نے ایک رپورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے, جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ جی تمام جو جیل مینول کے مطابق فیسلٹیز ہیں اس سے بھی بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ معائنہ کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا. اسی طریقے سے بشرا بی بی کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. وہ سارا پروپیگنڈا میرے خیال سے اس رپورٹ کے جمع کرانے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. آبویسلی عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا جو ہے وہ زیادہ آسان کام نہیں ہے, اس لیے وہی ٹرسٹ کہ یہ بات جو رپورٹ میں لکھی گئی ہے وہ درست ہوگی. بالکل. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا میرا خیال ہے اس رپورٹ کے بعد کافی حد تک کلیئرٹی بھی آ گئی ہے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا